کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند سینئر وائس چیئرمین شبیر احمد شاہ نے کشمیری عوام پر زور دیا ہے کہ وہ جمعے کو حیدر پورہ سری نگر میں سید علی گیلانی کی قبر پر جوگ در جوگ جمع ہوں اور قائد تحریک کو ان کے دوسرے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کریں۔ حریت رہنما نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں حق خودارادیت کے حصول کے لیے جاری کشمیریوں کی جدوجہد میں شہید رہنما کے بے مثال کردار کو اجاگر کیا۔ حکیم عبدالرشید، عبدالغنی بٹ، چودھری شاہین اقبال اور جاوید احمد میر سمیت دیگر حریت رہنماؤں نے بھی اپنے بیانات میں کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی جرائم کو بے نقاب کرنے کے لیے جمعے کو احتجاجی مظاہرے کریں۔ مودی حکومت کی طرف سے ٹول پلازہ ٹیکس کے نام پر بطخوری اور لوٹ مار کے خلاف جموں خطے کے ضلع سانبا میں مسلسل 7ویں روز بھی سول سوسائٹی کے ارکان نے بھوک ہڑتال جاری رکھی۔ جموں پٹھان کوٹ ہائی وے احتجاج کی وجہ سے بند رہی۔ 30 اگست کو جب دنیا بھر میں جبری گمشدگی کے متاثرین کا عالمی دن منایا گیا، مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 34 سال کے دوران بھارتی فوجوں کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا نشانہ بننے والے ہزاروں کشمیریوں کے اہل خانہ آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ علاقے میں 1989 کے بعد سے کم از کم 8000 بے گناہ شہری دوران حراست لاپتہ ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجی کارروائیوں میں شدت اور دوران حراست اور جعلی مقابلوں میں قتل کی بڑھتی ہوئی تعداد ہندوتوا سے متاثر مودی حکومت کے کشمیر دشمن منصوبے کا حصہ ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ کشمیری نوجوان علاقے میں تعینات 10 لاکھ سے زائد قابض فوجیوں کا خصوصی ہدف ہیں۔ لاپتہ افراد کے والدین کی تنظیم اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں زمرودہ حبیب، یاسمین راجہ اور فریدہ بہن جی نے سری نگر سے جاری اپنے بیانات میں مطالبہ کیا کہ بھارت انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کے سلسلے میں اسلام آباد میں ایک اجلاس میں مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کی گمشدگیوں میں براہ راست ملوث بھارتی فوجیوں کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔